السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان. مجھے کہتے ہیں حبیب الرحمان. میں آپ کے سامنے پوری ہسٹری رکھنا چاہتا ہوں. برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کیسے آیا, کب آیا, ہندوستان کو ہندوستان کیوں کہتے ہیں, کائنات بنی کیسے بنی, کیسے دنیا کے بڑے بڑے جو ممالک ہیں ان کے نام کیسے وجود میں آئے, یہ بڑے بڑے جو قبیلے ہیں, خاندان ہیں, یہ کیسے ان کے نام رکھے گئے, کیسے وجود میں آئے. مثلا ہندوستان کو ہندوستان کیوں کہا جاتا ہے, فارس کو فارس کیوں کہا جاتا ہے, یورپ کو یورپ کیوں کہا جاتا ہے. تو یہ پورا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے بابا جی آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے انسانیت کے اندر بابا جی آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. سائنس کہتی ہے کہ انسان جو وجود میں آیا وہ ایک یونی سیلولر بیکٹیریا سے وجود میں آیا. ایک دوسری دلیل یہ کہتی ہے کہ یہ فشز سے انسان کا وجود بنا, مثلا انسان اس سے آگے بڑھا, لیکن ایسا نہیں. اللہ نے انسان کو خود بنایا اور اپنے ہاتھوں سے انسان کو مٹی سے بنایا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر دنیا کے اوپر بھیجا گیا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اماں جی ہوا سے شادی کی گئی. اماں جی ہوا کو انہی کے بطن سے پیدا کیا گیا اور اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی بیوی ہے. آگے ان کی نسل بڑھی اور ویسے ویسے خاندان بڑھتے گئے, قبیلے بڑھتے گئے, دنیا وجود میں آتی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا شیش, حضرت شیش کے بیٹے کا نام تھا عروشہ کے بیٹے کا نام تھا کنان کے بیٹے کا نام تھا مہلائیل کے بیٹے کا نام تھا یارو کے بیٹے کا نام تھا ادریس کے بیٹے کا نام تھا متوشن کے بیٹے کا نام تھا لامت, اور لامت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے. اب یہاں سے آگے جو ہے وہ قبیلے بڑھتے ہیں, یہاں سے آگے جو ممالک کے نام رکھے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی. کہا یہ جاتا ہے اور یہ صحیح دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. ایک دلیل کے اندر آتا ہے کہ 4 بیٹے تھے. کون کون سے 4 بیٹے یا 3 بیٹے تھے؟ سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا سام, دوسرے ان کے بیٹے کا نام تھا یافس, تیسرے ان کے بیٹے کا نام تھا ہام, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک چوتھے بیٹے تھے جن کا نام تھا اجم, جو آج کے اجمی ہیں یہ سارے اسی کی نسل سے ہیں. سب سے پہلے بیٹے کا نام تھا سام کے آگے 99 بچے تھے. 99 بچے مثلا ان میں سے چند ایک نام ہیں ارشد, ارفخشد, کے, نور, یود, ارم, زید, عاد, مختان. مثلا عرب کے جو سارے قبیلے ہیں آج کے یا اس سے پہلے کے, وہ سارے اسی کی نسل سے جا کے ملتے ہیں. مثلا ایسے کہہ لیں حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ حضرت ارفخشد جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے ان سے جا کے ملتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام کے بیٹے کا نام تھا ارفخشد کے بیٹے کا نام تھا کیمورس کے آگے 6 بیٹے تھے سیامک, عراق, فارس, شام, تورا, مگان. مثلا آج کا جو عراق ہے, فارس ہے, سیامک ہے, یہ سارے اسی کی وجہ سے مثلا ایسے قبیلے جو ہے وہ ان کے بڑھتے گئے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب طوفان آیا تو طوفان کے بعد ان کے 3 بیٹے بچے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ اور رزق کی تلاش میں پھیل جاؤ اور کھیتی باڑیاں کرو, اور تو یہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام تھا یافس, یہ مشرق شمال کی جانب اس نے ہجرت کی. اس کے 3 بیٹے تھے ترکمانی, ترکستان, ایرانی, مغل, ازبک. یہ جو خاندان ہے یہ حضرت یافس کے بیٹے مثلا انہی کے بیٹے تھے جس کی وجہ سے یہ نام رکھے گئے. یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یافس کے بیٹے کا نام چین بھی تھا. مثلا جو آج چین بنا ہے وہ حضرت یافس کے بیٹے کی وجہ سے نام رکھا گیا ہے. ان کے ایک بیٹے کا نام تھا آردیس, یہ اہل تاجک جو ہیں یہ کہ اسی کی نسل سے ہیں. یہ جو بیٹا ان کا تھا یہ بحر ظلمات کی جگہ پہ پہنچا تھا. ان کے تیسرے بیٹے کا نام تھا ہام. یہ جو ہام تھا برِ صغیر پاک و ہند کی ہسٹری ہام سے شروع ہوئی. یہ ہام کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. ہام جنوبی پنجاب تک پہنچا. اس کے 6 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام تھا سندھ, جو آج سندھ ہے, پاکستان کا ایک صوبہ ہے, صوبہ سندھ. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا ہام. ان کے آگے بیٹے کا نام تھا سندھ. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا سندھ.
اس کے بعد ہند، یہ جو ہند ہے یہ حضرت حام کا بیٹا تھا، اس کی وجہ سے آگے پھر نام رکھا گیا ہندوستان۔ ہند اور سندھ دونوں بھائی تھے، حبش، مرنج، حمز، بویا۔ اب آگے سندھ کا بیٹا تھا ٹھٹھا، یہ ٹھٹھا ابھی بھی شہر موجود ہے حیدرآباد کے قریب سندھ کے اندر۔ ہند کے 4 بیٹے تھے، اب سندھ کا بیٹا تھا ٹھٹھا، ہند کے آگے 4 بیٹے تھے، یورپ، یہ یورپ ہے، یہ ہند کے بیٹے یورپ تھا، اس کی وجہ سے یورپ کا نام رکھا گیا۔ دکن انڈیا کے اندر ہے ابھی بھی، مرہب، کناڑ، تلنگ، ملک بنگال، یہ جو سارے قبیلے تھے یہ حضرت نوح علیہ السلام سے کی نسل سے ہی آگے بڑھے تھے۔